بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رزق میں کشادگی فرمانے والا یا کمی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی ہمارا رازق، ہمارا مالک اللہ ہے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ اور ہم سب کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ کبھی وقتی طور پر کچھ آزمائشیں آ جاتی ہیں، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی اور کثرت ہوتی ہے تو تنگی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے امتحانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے ہمیں آزماتا ہے۔ آج کل جو صورتحال ہے دنیا بھر میں، بہت سے لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، کاروبار میں کافی پریشانی ہوئی ہے، یہ سب بھی ہماری آزمائش ہے۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدم رہنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، وہ کبھی ہمیں مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزماتا ضرور ہے، لیکن ہر آزمائش کے بعد ایک راحت، ایک کامیابی اور سکون بھی نصیب کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد نعمت بھی عطا فرماتا ہے، درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اللہ سے عافیت مانگے، یعنی جب کبھی زندگی میں کوئی تنگی، پریشانی، تکلیف یا دشواری ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرے۔ جو لوگ ملازمت، کاروبار اس طرح سے مالی طور پر تنگی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود بھیجتے ہیں اس میں ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ رزق کے دروازے ان جگہوں سے کھول دیے جاتے ہیں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، پیشنس کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تدبیر کرنی ہے، اسباب جو ظاہری ہیں، جائز ہیں، انہیں بھی اختیار کرنا ہے۔ اور ہم ایک بہت خوبصورت جملہ سنتے رہتے ہیں، دوا اور دعا۔ دین اسلام ہمیں عمل کی بھی ترغیب دلاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگنے کی بھی رغبت دلاتا ہے۔ تو بہترین وظیفہ ہے، غور کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان اسباب سے روزی عطا فرمائے گا جن کو آپ نے کبھی سوچا سمجھا بھی نہیں ہوگا، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دروازے ایسے رزق کے کھول دے گا کہ خود آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے کس قدر رحمت فرمائی، جبکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنی مزید دشواریاں اور تکلیفیں آئیں گی۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، کوشش ہمیشہ یہ کیا کیجئے، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے لگیں، چاہے وہ قرآن پاک سے ہو، چاہے وہ اسماء حسنہ سے ہو، اور چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا معاملہ ہو، کوشش کیجئے باوضو ہوں۔ وضو کر لینے کا خود ثواب ہے اور پھر عمل اور زیادہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ باوضو ہو کر کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ایک بار سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بالکل فالو کریں تو ظاہر ہے اور خیر و برکت نصیب ہو جائے گی۔ تو ممکن ہے تو سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کیجیے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکتے ہوں تو رات کے کسی حصے میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی سونے سے پہلے، لیکن بیسٹ ہے مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیا جائے۔ جب آپ فرائض ادا کر لیتے ہیں تو 1 مرتبہ سورہ واقعہ، اس سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یوں تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے یا درود تنجینہ پڑھ لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا مغنیوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یا رزاقو، یا مغنیوں یا رزاقو، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی آپ سے ایک تسبیح کہتا ہے تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ عمومی طور پر 99 ٹائمز پڑھ لیں یا 101 مرتبہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ یوں تو بہت زیادہ گن کر اور کسی خاص وقت کو مخصوص کر لینا، قرآن پاک میں ہمیں اس کی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن جو بزرگ ہیں
جو ہمارے روحانی بزرگ ہیں، جو باعمل ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن سے ہمیں فیض ملا، جن کی دعاؤں کو ہم نے قبول ہوتے دیکھا، جن سے ہم نے سیکھا، تو یہ ان کی پریکٹس ہے، یہ ان کے تجربات ہیں۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے علاج کے لیے، اسی طرح سے یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو پریکٹس کر لیا جائے اور اس روٹین کا بھی خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت اثرات پیدا فرما دیں گے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ عشاء کے بعد رات کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ واقعہ، 1 تسبیح یا مغنیوں اور 1 تسبیح یا رزاقوں کی پڑھنی ہے، 99 ٹائمز یا 101 ٹائمز، تقریباً اتنا آپ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، آپ کی ذات نفع پہنچانے والی ہے، آپ ہی کی ذات قدرت رکھنے والی ہے، اگر آپ مدد نہ فرمائیں تو کوئی ہماری مدد پر قادر نہیں ہے، آپ ہمارے لیے رزق و روزی کے دروازے کھول دیجئے اور ہماری آزمائشوں کو ختم فرما دیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے، رزق و روزی کے دروازے کھول دیں گے، ملازمت بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ کاروبار میں بھی ترقی اور برکت عطا فرمائیں گے بفضل تعالیٰ انشاءاللہ۔